یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 27 تا 31 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور آپ اپنے رب کی کتاب جو کہ وحی کے ذریعے آپ کے پاس آتی ہے پڑھا کیجئے۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکی رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور ان سے اپنے چہرے کو نہ ہٹائیے، اور آپ کی آنکھیں ان کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کی زینت کو نہ تلاش کریں، اور کہنا نہ مانیے ان کا جن کا دل غافل ہو چکا، ہم نے اپنی یاد سے اسے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حد سے وہ گزرے ہوئے ہیں۔ اور کہہ دیجئے سچی بات تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے، پھر جو کوئی چاہے اسے مان لے اور جو کوئی چاہے اس سے کفر کرے۔ ہم نے گناہ گاروں کے لیے، ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں ان کو گھیرے ہوئی ہوں گی، اور وہ فریاد کریں گے اگر تو پانی ملے گا جیسے کہ پیپ، بھون ڈالے گا ان کے چہرے کو۔ کیسا ہی برا پینا ہے اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے جو کہ انہوں نے اچھے کام کے طور پر کیا۔ ایسوں کے لیے باغ ہیں رہنے کے لیے جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے،
اور وہ سبز باریک ریشم کے کپڑے اور گاڑھے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کیا خوب ان کا بدلہ ہوگا اور کیا ہی بہترین ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیجئے جو کہ وحی کے ذریعے سے آپ تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور یہ لوگ جو اسلام کی مخالفت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ دین اسلام کو کیسے ترقی ہوگی۔ تو اس کا وعدہ تو اللہ نے خود فرما دیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو، اپنی باتوں کو بدلہ نہیں کرتا، اور کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا، اور اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور طرف جائے گا تو وہ کوئی پناہ نہیں پا سکتا، کوئی مددگار نصرت والا نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت کے اندر ہدایت فرمائی گئی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے، اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے جو صبح و شام کوشش میں لگے رہتے ہیں، آپ اپنی نسبت اور اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھیے، اور اپنی آنکھوں کو ان کی طرف نہ ہٹائیے، اور دنیا کی رونق زینت کی طرف نہ توجہ کیجیے، اور ایسے لوگوں کا کہنا نہ مانیے کہ جن کے دل غفلت کی وجہ سے ہم نے اپنی یاد سے جو ہے وہ ان کو موڑ دیا ہے، اور وہ لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین نے شان نزول بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی رئیس حاضر ہوا، اور آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فقراء صحابہ میں سے تھے وہ موجود تھے۔ ان کا لباس خستہ اور حالت ان کی فقیرانہ تھی۔ اسی طرح کچھ اور بھی حضرات صحابہ اکرام جو کہ غریب تھے وہ موجود تھے۔ عیینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے سے، آپ کی بات سننے سے اس قسم کے لوگ مانے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیجئے، یا کم از کم ہمارے لیے الگ مجلس بنائیے اور ان کے لیے الگ بنائیے، تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان فقیر اور شکستہ حال صحابہ کرام کو اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ مکہ اور قریش کے سرداروں کو ساتھ لگائیں، یہ لوگ آپ کا دین قبول کر لیں گے تو بہت جلد دین کو ترقی ہوگی۔ اسی طرح کے کچھ واقعات بھی پیش آئے، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا گیا جس میں ان کا مشورہ قبول کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا گیا، اور یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے ہرگز نہیں ہٹائیں گے، بلکہ یہ حکم دیا کہ آپ اپنے نفس کو ان کے ساتھ ہی لگائے رکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیے، اور اس کا مطلب یہ کہ معاملات میں انہی لوگوں سے مشورہ لیں، انہی کی امداد اور اعانت سے دین کا کام آپ کریں۔ اور اس کی وجہ اور حکمت ان الفاظ میں بیان کر دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کا ذکر صبح و شام کرتے رہتے ہیں، اور عمل جو خالص ان کا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سب ایسے حالات ہیں کہ جو اللہ کی مدد اور نصرت کو متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد و نصرت ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اب یہ لوگ جب ایسے اعمال والے ہیں تو یہ دین کی خدمت کے لیے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ان کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ چند روزہ کسمہ پرسی کی حالت اور مفلسی کی حالت سے گھبرائے نہیں، انجام کار فتح و نصرت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی۔ پھر فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق کو بیان کر دیا گیا ہے اور حق آ چکا ہے، اب جو چاہے اپنی مرضی سے اس کو اختیار کرے
اور جو اپنی مرضی سے اس کو رد کرنا چاہتا ہے رد کر دے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ جو ہے وہ تیار ہوگی، اور پھر جب انہیں وہاں پیاس کی شدت ہوگی تو پانی جب مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا، کہ جب وہ چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کی کھال پگھل کر ان کے اس پیالے کے اندر آ پڑے گی۔ فرمایا کیسا ہی برا پینا ہوگا ان کا، اور کیسا ہی برا ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگلی آیت میں ایمان والے اور عمل صالح والوں کا تذکرہ کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں کہیں مجرمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں مخلصین کا بھی ذکر ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ البتہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، تو ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ ان کے لیے جنت کے باغ ہوں گے جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ اہل جنت کے لیے کہ مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنانے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور پہننا اور وہ بھی سونے کے، تو مردوں کے لیے تو ممانعت ہے، اور نہ مردوں کے لیے اس کے اندر کوئی زیب و زینت ہے، اور اگر ان کو وہاں یہ کنگن پہنائے گئے تو یہ ان کے لیے زینت کا باعث نہیں ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ جنت میں مردوں کے لیے یہ جو سونے کے کنگن اور ریشم کے لباس کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ زینت اور جمال اور زینت کا اختیار کرنا یا خوبصورتی کا ہونا یہ رواج کے تابع ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے بعض علاقوں کے اندر کچھ رواج ہوتے ہیں جو کہ وہاں کے لیے تو وہ زیب و زینت کا باعث ہوتے ہیں، لیکن وہی چیزیں دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر وہ زیب و زینت کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ وہ نفرت کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح ان چیزوں کو حکمت کے تحت دنیا کے اندر مردوں کے لیے منع کر دیا گیا، لیکن آخرت میں یہی چیزیں وہاں کے اعتبار سے زیب و زینت کی ہوں گی۔ جنت میں مردوں کے لیے زیور اور ریشمی کپڑا زینت و جمال قرار دیے گئے، اس لیے وہاں کسی کو ان چیزوں سے اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا جنت کا یہ قانون ہوگا، وہ اس سارے جہاں سے الگ ایک عالم ہے، اس لیے اس کو اس بنا پر دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قریش کے رؤساء کا مشورہ قبول کرنے کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کی گئی؟ جیسا کہ ترجمہ و تفسیر میں یہ بات واضح ہو چکی کہ قریش کے رؤساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے قریب سے جو فقیر حضرات صحابہ کرام ہیں، شکستہ حال ہیں، ان کو اپنے سے دور کر دیں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ فرمایا یہ گیا کہ ایسے لوگ یہ جو بات کر رہے ہیں، دین اسلام کی بات سننے کی خواہش ان کے دل کے اندر ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور سب کام ان کے نفسانی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور حمایت سے دور کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا مشورہ قابل عمل نہیں، قابل قبول نہیں ہے، بلکہ آپ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اپنی توجہ رکھیے کہ جو فقیر فقراء ہیں، اور انہی سے ہی دین کا کام لیجئے، چونکہ وہ اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے صبح و شام کوشش میں لگے رہتے ہیں، اپنے عمل کو اس کی رضا کے تابع کر لیتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کی مدد اور نصرت اور حمایت کو لانے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ ان کا مشورہ قبول نہیں ہوگا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ مشورہ تو ان کا قابل عمل تھا، ان کے لیے ایک الگ مجلس کر دی جا سکتی تھی کہ اسلام کی دعوت ان کو پہنچانی ہے، اور ان کے قبول کرنے میں سہولت ہو جاتی، مگر یہ فرمایا گیا کہ اس طرح کی تقسیم کرنے سے اور اس طرح ان کی مجلس الگ کرنے سے دنیا داروں کا ایک اعزاز اور ایک امتیاز ہو جاتا، جس سے غریب مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس کو گوارا نہ فرمایا، اور یہ فرما دیا کہ دعوت و تبلیغ کے اصول کے اندر اس قسم کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، حق کے قبول کرنے میں کسی امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔